بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں فتح مکہ واقعے کے باقی حصے کی، جو اس طرح ہے۔ قومی نعروں کی آواز اور جابازوں کی للکار اور پکار سے تمام میدان گونج اٹھا۔ کفار نہایت جوش و خروش اور بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اکرمہ، صفوان اور سہیل انہیں جوش دلا رہے تھے۔ ان کے حملے کے انداز کہہ رہے تھے کہ وہ تمام اسلامی فوج کو ہرانے کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر مسلمان کچھ اس جابازی سے لڑ رہے تھے کہ کفار کا پورا جوش بچکانی حرکت سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ہر مسلمان سر جھکائے، داڑھی دانتوں میں دبائے، بڑی بے جگری اور پوری طاقت سے لڑ رہا تھا۔ ہر مجاہد کی تلوار کھوکھار بنی ہوئی تھی۔ جس کافر کے سر پر پڑتی اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر کے حلق تک اتر جاتی اور پھر تو ایک خوفناک چیخ کی آواز ہی سنائی دیتی۔ لڑائی کا میدان بڑا خوفناک ہو گیا تھا۔ دور تک صفیں پھیل گئی تھی اور چونکہ فیصلہ کر دینے والی لڑائی شروع ہو گئی تھی، اس لیے مسلمان کافروں میں اور کافر مسلمانوں میں گھس گئے تھے۔ اس سے کوئی نظام، کوئی ضابطہ قائم نہ رہ سکا تھا۔ گویا ہر آدمی اپنے مقابلے کے آدمی سے الجھا ہوا تھا۔ لڑائی بڑے زور و شور سے ہونے کی وجہ سے اسلامی فوج کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی اور راستہ بند ہو گیا تھا۔ اگرچہ تمام مجاہد لڑنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے اور نہایت بے چینی سے حملے کا حکم ملنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نہ اتنا میدان تھا جس میں پوری فوج صف بستہ ہو سکتی اور نہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ کفار کی فوج زیادہ سے زیادہ 6000 تھی اور اتنی فوج کے لیے پوری اسلامی فوج کا لڑائی میں شریک ہونا بیکار تھا۔ اس وجہ سے حضرت خالد، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 500 دستوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ گویا 6000 کفار کے مقابلے میں صرف 1500 مسلمان مناسب سمجھے گئے اور وہی لڑائی لڑتے رہے۔ دونوں فریق بڑی بہادری اور بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کو اپنے تن بدن تک کا ہوش نہ تھا۔ گویا جو ان کے سامنے آ جاتا اس کے ٹکڑے کر ڈالتے تھے، جس پر وہ جھپٹ کر حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے تھے۔ ان کی خون سے سنی ہوئی تلوار کفار کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ وہ جس صف پر حملہ ور ہوتے تھے اسے توڑے پھوڑے بنا نہ چھوڑتے تھے۔ کفار ان کا جوش، ان کی بہادری اور لڑنے کا ان کا طریقہ دیکھ دیکھ کر ان سے ڈرے ہوئے اور وحشت زدہ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جابازی اور بہادری کا کمال دکھاتے ہوئے سرفروشانہ حملے کر رہے تھے۔ لڑائی زوروں پر تھی۔ کفار مسلمانوں کو پسپا کرنے کی چنتا میں تھے اور مسلمان کفار کو پسپا کرنے کے لیے پوری شان سے لڑ رہے تھے۔ حضرت عمر جس طرف نکل جاتے، جس پر حملہ ور ہوتے تھے اور جس گروہ پر تلوار لے کر ٹوٹتے تھے، پشتوں کے پشتے لگاتے چلے جاتے تھے۔ وہ قتل کرنے میں اتنے لالچی ہو گئے تھے کہ سارے لشکر کفار کو خود ہی قتل کر ڈالنا چاہتے تھے۔ جس مسلمان کو آپ گھیرے میں دیکھتے دور ہی سے جھپٹ کر جا پہنچتے، کفار کو قتل کرتے اور مسلمان کو دشمنوں کے گھیرے سے بچا لیتے۔ کفار پر ان کا رعب چھا گیا۔ وہ حضرت عمر سے ایسے ڈرنے لگے تھے جیسے وہ موت کا پروانہ ہو۔ انہیں دیکھ کر کنارہ پکڑ لیتے اور ان کی تلوار کی دھار دیکھ کر کانپ اٹھتے۔ اس کے باوجود وہ ایک ایک کافر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے جہنم میں بھیج رہے تھے۔ انہیں بھی اپنے تن بدن کا بالکل ہوش نہ تھا۔ بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیے اور داہنے ہاتھ سے قتل کرتے پھر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی شان سے اپنے ظہور دکھا رہے تھے۔ کفار سب سے زیادہ آپ سے ڈرتے تھے۔ آپ کی ننگی تلوار جس آدمی کے سر پر پڑتی تھی، سر کو ککڑی کی طرح کاٹ کر دوسری طرف نکل جاتی۔ آپ گھوڑے کو کدا کر جس گروہ پر ٹوٹتے، جب تک اس گروہ کے تمام آدمیوں کو قتل نہ کر ڈالتے واپس نہ لوٹتے تھے۔ آپ نے بھی کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے۔ بڑے بڑے سرکش اور بہادر کافروں کو قتل کر کے موت کی گہری نیند سلا دیا تھا۔ آپ اکرمہ اور صفوان دونوں کو قتل کرنے کی فکر میں تھے، اس لیے بڑے جوش اور طاقت سے حملے کر کے دونوں سرداروں کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اس فوج کے ساتھ کچھ ایسے لڑکے بھی آئے تھے جن کی عمریں 16-17 سال تھی۔ بہادری کا جوش اور شہادت کا شوق انہیں ان کے گھروں سے نکال لایا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اجازت لی۔ آپ نے لڑائی کی اجازت دی۔ وہ گھوڑے دوڑاتے آئے اور کفار پر اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھیڑوں کے گلے پر بھیڑیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ انہوں نے کفار کے بائیں حصے پر حملہ کیا۔ اس بے جگری اور ایسے جوش سے حملہ کیا کہ باوجود کفار کے مقابلے کے انہیں قتل کر کے پیچھے دھکیلنے لگے۔ ان لڑکوں نے کئی دستے بنا لیے اور ہر دستہ پوری بہادری سے لڑنے لگا۔
वे बेधड़क कुफ्फार की सफ़ों में घुस गए और अपनी छोटी छोटी खून में सनी तलवारों से बड़े बड़े बहादुर काफिरों को कत्ल करके जमीन के फर्श पर गिराते चले गए। इन होनहार मगर कम उम्र वाले बच्चों की लड़ाई ने कुफ्फार को हैरत में डाल दिया। वे समझ ही न सके कि किस चीज़ ने उन्हें इस कदर जोशीला कर दिया था और क्यों वे इतने बेवकाना अंदाज से लड़ाई में लगे हुए हैं। जब कुफ्फार की हैरत दूर हुई तो उन्होंने तेज में आकर लड़कों पर बड़े जोश से हमला कर दिया और उनको अपने घेरे में लेकर उन पर तलवारों की बारिश कर दी। लड़कों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और निहायत जोश व खरोश से चारों तरफ से हमले शुरू कर दिए और बड़ी बेवकूफ़ी और बड़ी बेजिगरी से लड़ने लगे। इन मासूम चेहरों से जोश व गजब की निशानियां जाहिर हो रही थीं। वे बहादुरी से लड़ रहे थे। उन्होंने बहुत जल्द हमलावरों को या मार मार कर ढेर कर दिया या उन्हें भगाने पर मजबूर कर दिया। जब लड़कों ने अपने गिर्द से मुशरिकों को हटा दिया और उन्होंने मिलकर एक जोशीला हमला किया तो उस वक्त वे कुफ्फार की फौज में घुस गए और वे उनके मुकाबले की ताब न लाकर भाग खड़े हुए थे। दाहिने हाथ की फौजों में हजरत उमर और हजरत अली थे। इन दोनों ने बड़े जोर से हमला किया। कुफ्फार जैसे उनके हमलों का इंतजार कर रहे थे और हमलावर होते ही फौरन भाग खड़े हुए। अब बाएं हाथ का दस्ता रह गया। लड़कों ने बाएं हिस्से पर जोशीला हमला कर दिया। चूंकि मुशरिकों का बीच और दाहिने हाथ का हिस्सा हार खाकर भाग खड़ा हुआ था, अब बाएं हाथ का हिस्सा भी फरार हो गया। मुसलमानों ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया। जब दूर निकल गए तो मुसलमान वापस लौटे और अपनी तरतीब कायम करके मक्के की तरफ बढ़े। कुफ्फार का भागा हुआ लश्कर कुछ मुसलमानों के डर और हार के शर्म की वजह से मक्का न गया, बल्कि जिसका जिस तरफ मुंह उठा भाग निकला। इस्लामी फौज निहायत शान और दबदबे के साथ रवाना होकर मक्का के सामने पहुंची और रुक गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद से कह दिया कि जब तक ज़रूरत बहुत ज़्यादा न हो मक्के के अंदर खुरेंजी न की जाए। बात यह थी कि मक्का बैतुल हराम था। बैतुल हराम में लड़ाई करना मुनासिब न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दिली ख्वाहिश थी कि खाना काबा में जो खुदा का घर कहलाता है खून न बहाया जाए। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद और तमाम मुसलमानों को बगैर इंतहाई ज़रूरत के लड़ाई से मना कर दिया। मुसलमानों का ख्याल था कि मक्का के मुशरिक मक्का के सामने जरूर लड़ेंगे, इसलिए इस्लामी फौज मक्का के सामने आकर रुक गई। लेकिन देर तक इंतजार करने पर भी कोई मुकाबले के लिए न आया तो हजरत खालिद ने अपने दस्ते को बढ़ाया। आपने हुक्म दिया कि तमाम फौज नंगी तलवारें हाथ में लिए मक्का में दाखिल हो ताकि कुफ्फार पर मुसलमानों का रौब बैठ जाए। चुनांचे हजरत खालिद के दस्ते ने हिदायत के मुताबिक तलवारें उठाई और मक्के में दाखिल हुए। मक्का में दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि तमाम रास्ते और गलियां सुनसान पड़ी हैं। इंसान तो इंसान, चिड़िया तक का पता न था। वे शानदार तरीके से फातिहाना अंदाज में बढ़े और बैतुल हराम के सामने जाकर रुके और एक तरफ सफ़े बांधकर खड़े हो गए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे फतह मक्का वाक़िए के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।